آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، کرنے کے لیے کام ہے، کھانے کے لیے غلہ ہے، اناج ہے، فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، یعنی کہ کائنات کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، اور پھر بھی ہم پریشان ہیں، اور اتنے پریشان ہیں کہ ہمیں کہیں بھی سکون اور قرار نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو بندہ ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی کہ ہماری عبادتوں سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ بتائیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تنگ بنا دیں گے اس کی زندگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کا جو حشر کریں گے نا، اندھا بنا کر کے کھڑا کریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ بندہ کہے گا اے پروردگار، آپ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ اس سے یوں کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح ہماری آیات، ہمارے حکم، فنسیتہا، تو نے بھلا دیے تھے دنیا میں، وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا ہے، ہم نے تجھے اندھا کھڑا کر دیا۔ اللہ کا حکم چاہے سود کے بارے میں ہو، اللہ کا حکم چاہے نماز کے بارے میں ہو، اللہ کا حکم چاہے زکوٰۃ کے، حج کے بارے میں ہو، بیٹیوں کی شادی کے بارے میں ہو، خود کے نکاح کے بارے میں ہو، پڑوسیوں کے بارے میں ہو، ہم سب بھلائے پڑے ہیں۔ اللہ کا حکم کچھ بھی کہہ رہا ہو، ہم اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ ابھی میرے ایک بہت خاص دوست سے بات ہوئی تھی، وہ کہنے لگے کہ جی میں نے فلاں آفس بنانے میں سود لے لیا تھا، بیاج لیا تھا، اور وہی میرا آفس بند ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ ہضم بھی نہیں ہوتا۔ سود اور بیاج فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے، قرآن کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ سود کے اور بیاج کے 70 سے زیادہ گناہ ہیں، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ۔ آج راتوں کو زنا ہو رہے ہیں اللہ سے بچ کر کے، کیا کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، ارے وہ تو کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، خشکی اور تری میں، کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی بھی اگر چلتی ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کو کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ کہاں جاؤ گے بچ کر؟ چاہے زناکاری ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، سود لینا ہو، چاہے جہیز لینا ہو، بیٹیوں کو نیلام کرنا ہو۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا جہیز بنا کر کے دیتے ہیں کہ لڑکے والوں کی آنکھیں چار ہو جاتی ہیں، اور ہر لڑکے والا یہ سوچتا ہے میں تو ایسی ہی لڑکی سے نکاح کروں گا جو کار لائے گی، جو بہت سارا جہیز لائے گی، جو بہت سارے پیسے۔ یہ کون کر رہا ہے معاشرے کو خراب؟ یہ کون کر رہا ہے اللہ کے حکم کی نافرمانیاں؟ کیسے مل جائے گا پھر سکون؟ نمازوں کا وقت ہوتا ہے ہم چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، نمازوں کا وقت ہوتا ہے ہم جو ہے ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہوتے ہیں، ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ مردہ ہو چکے ہیں بالکل، قوم تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے اور ہم بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا احساس ختم ہو چکا ہے اللہ کے احکام پر کیسے چلنا ہے، اللہ کے احکام کو عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اس بات کو ہم نے بالکل بھلا دیا، اور ہمیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے سو ٹوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی تو وجہ ہے ہمارے سکون کے ختم ہونے کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ سکون، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم نے اولاد کو پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے رزق کے ڈر سے، کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہم نے زنا کو عام کر دیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ کوئی بندہ دوسرا نکاح کرنے چل دے، کوئی دوسری بیوی کر لے، اس کو عیاش کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، نعوذ باللہ۔ اپنی بیٹی کو رکشہ والے کو دے دیں گے، جواری کو دے دیں گے، سٹے باز کو دے دیں گے،
یہاں تک کہ ایسے کو دے دیں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چاہے وہ کچھ کام بھی نہ کرتا ہو، ایسے کو دے دیں گے۔ لیکن ایک دیندار انسان کو جو ذمہ دار ہے، ماں باپ اپنی بیٹی کو اس کی دوسری بیوی بنا کر کے نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ پہلی کو رکھتا ہے دوسری کو بھی رکھ سکتا ہے، اور ہم نے اس کو ایک بدنما داغ بنا دیا ہے معاشرے کے اندر۔ اگر یہی حالت رہی تو آگے چل کر اس سے زیادہ برے نتیجے ہوں گے، اس سے زیادہ برے نتیجے ہوں گے۔ ہم اولاد ہماری اس ڈر سے ختم ہو رہی ہے کہ کہیں ان کو کھلائے گا کون، ان کو پالے گا کون۔ زنا اس وجہ سے عام ہو رہا ہے، کبھی بیوی کا ڈر، کبھی معاشرے کا ڈر کہ نہیں دوسری نہیں کر، ہاں راتوں کو چھپ چھپ کے زنا کر لیں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سود بیاج کا کاروبار، نمازیں چھوڑنا، نمازوں کو چھوڑنا اتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے گویا کہ کافر ہے۔ رسم رواج جتنے چاہے کرا لو، ابھی کنڈوں کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب۔ جی ہم اس میں امام جعفر صادق کے نام کے وہ بناتے ہیں کنڈے، کیوں بھائی؟ ثواب کی ضرورت انہیں صرف 22 رجب کے دن ہی ہے، حالانکہ نہ ان کی پیدائش کا دن ہے نہ ان کی وہ وفات کا دن ہے 22 رجب، تو پھر کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں سازش ہے۔ ہاں حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ضرور ہے، تم امیر معاویہ کی وفات کی خوشیاں مناتے ہو، رہا ثواب بھیجنے کا کام تو بھائی ہماری شریعت میں یہ کوئی کربندی ہے ہی نہیں کہ فلاں دن پہنچے گا فلاں دن نہیں، یہ تو ہندوؤں میں ہے۔ آپ ٹی وی سیریل ڈرامے خوب دیکھتے ہوں، برسی بھی انہی میں ہوتی ہے، 11ویں بھی انہی میں ہوتی ہے، 13ویں بھی انہی میں ہوتی ہے، 40واں بھی انہی میں ہوتا ہے، سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے یہاں تو اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے ابا کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ شوق سے کر سکتی ہو، کوئی دن متعین نہیں ہے۔ کیا رجب کے 22ویں تاریخ کو ہی اگر ثواب بھی پہنچانا ہے ان کو وہیں پہنچے گا؟ نہیں۔ لیکن ہم نے کیا ہے نا اپنے آپ کو دماغی اعتبار سے پاگل بنا لیا ہے، لکیر کے فقیر، ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ اسلام لکیر کا فقیر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ مردوں کو ثواب کی احتیاج ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، آپ روز پڑھیں روز بھیجیں، کوئی کھانا متعین نہیں، کوئی دن متعین نہیں، کوئی طریقہ متعین نہیں، جو ضرورت ہو، غریب کو پیسے کی ضرورت ہو پیسہ دے دے، کھانے کی ضرورت ہو کھانا دے دے، کپڑوں کی ضرورت ہو کپڑا دے دے، گھر کی ضرورت ہو گھر دے دے، کرائے کی ضرورت ہو کرایہ دے دے، جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز سے کسی غریب کی مدد کر دے، اس سے بہترین کوئی صدقہ ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، کہاں ہیں؟ لکیر کے فقیر ہیں۔ بس اللہ رحم کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔